اور ایسی برکت دی کہ وہ ساری دنیا میں بھی پہنچ گئی اور عالم ارواح میں بھی پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے بھی سنی جو دنیا میں تھے، ان لوگوں نے بھی سنی جو دنیا میں ابھی آئے ہی نہیں، ابھی عالم ارواح میں ان کی روحیں موجود ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جن انسانوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر کہا لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، آؤں گا، ضرور آؤں گا، جنہوں نے یہ کہا وہ ضرور حج کریں گے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، یہ آواز سن کر عالم ارواح میں جو روحیں ابھی دنیا میں نہیں آئیں، ان روحوں نے بھی جب کہا لبیک یا اللہ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، میں ضرور حاضری دوں گا، تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے عالم ارواح میں جن روحوں نے لبیک کہا ان کو بھی اللہ دنیا میں آنے کے بعد ضرور حج نصیب کرتا ہے۔ جس روح نے ایک دفعہ کہا وہ ایک دفعہ آئیں گے، جس روح نے 2 دفعہ کہا وہ 2 دفعہ آئیں گے، جس روح نے 3 دفعہ کہا وہ 3 دفعہ آئیں گے۔ بڑی خوش قسمت ہے وہ روحیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر دم لبیک کہا، لہذا جب وہ دنیا میں آئیں گے تو دم حج کریں گے۔ ہمارے بہت سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے 50 حج کیے۔ تو یہ جو ہم آئے ہیں نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم بلائے گئے ہیں۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی آتا نہیں، بلایا جاتا ہے، اور جس کو اللہ بلاتا ہے وہی آتا ہے۔ یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سلیکٹڈ ہیں، اللہ کے ہاں سے سلیکٹڈ ہیں، اللہ کے ہاں سے منتخب ہیں۔ یہ جو ہماری پردے میں بیٹھی ہوئی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں۔ ہم اور آپ اللہ پاک کے منتخب کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں پاسپورٹ بھی بنا لیتے ہیں، پیسے بھی دے دیتے ہیں، لیکن آ ہی نہیں پاتے۔ ابھی مجھے کل ایک دوست نے ایک بھائی کی تصویر دکھائی کہ یہ جو ساتھی ہے نا، یہ پاسپورٹ بنا کے ویزا لے کے آ گیا تھا، ایئرپورٹ سے ان کو واپس کر دیا، ایئرپورٹ سے ان کو واپس کر دیا۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، ہم میں کوئی خوبی تو ہے نہیں، ہم میں کوئی اچھائی تو ہے نہیں، ہم تو گندگیاں ہی گندگیاں ہیں۔ ساری زندگی ہماری غفلتوں میں، گناہوں میں، گندگیوں میں گزری ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے میرے جیسے گندے پہ نظر کرم کر لی، یہ محض تیرا فضل اور کرم ہے، ورنہ میں تو اس لائق نہ تھا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، بہت پرانے، آج سے 100 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک دفعہ حج پہ تشریف لائے اور بیت اللہ شریف میں بیٹھے گنگنا رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہاں میں کہاں میری اوقات، کیا میری اوقات، کیا میری ویلیو، اور تو نے مجھے وہ گھر دکھا دیا جس گھر کا طواف سارے نبیوں نے کیا، جس گھر کا طواف ہمارے نبی نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ اہل بیت نے کیا، اولیاء نے کیا، سارے انبیاء نے کیا۔ اس بیت اللہ کا طواف وہ 15ویں صدی کا گرا پڑا گنہگار میں آ کے کر رہا ہوں، تو یہ میری کتنی بڑی سعادت ہے۔ میرے دوستوں، مکے اور مدینے کی جو ظاہری فضا ہے نا، وہ بدل گئی ہے۔ پہلے کچی زمین تھی، اب پکے فرش بن گئے۔ پہلے کچے مکانات تھے، اب پکے مکانات بن گئے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے کچے مکانات تھے، اب بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ پہلے سادگی تھی، اب اللہ نے ان کو بہت دنیا دے دی ہے، لیکن شہر تو وہی ہے۔ مکہ تو مکہ ہے، مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ بدلا نہیں ہے، مدینے کی آب و ہوا نہیں بدلی، مدینے اور مکے کی فضا نہیں بدلی، مکے اور مدینے کے انوار نہیں بدلے، مکے اور مدینے میں جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، جو یہاں خیر اور برکات ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ ویسی کی ویسی ہے۔ جیسے اس زمانے میں لوگوں کا لباس کچھ اور تھا، آج کے زمانے کے لوگوں کا لباس کچھ اور ہے،
لیکن تھے تو وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اسی طرح سے مکے اور مدینے میں فرشوں کے بدلنے سے جس کی برکتوں میں کمی نہیں آئی، یہاں اب بھی وہی برکتیں ہیں جو اس زمانے میں تھیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مکے اور مدینے میں آنے والا اس بات کا تصور ضرور رکھے، اس بات کا شعور ضرور رکھے کہ میں کہاں ہوں۔ ہم لوگ جب ہوٹل آتے ہیں تو ہمارے دل دماغ سے یہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں مکے میں ہوں، وہی گپے، وہی باتیں، وہی دنیا داری، اور وہ پتہ نہیں ادھر ادھر کی اور دنیا داری کی باتیں، دنیا داری کے خیالات، ہمارے دل دماغ سے یہ بات شیطان مٹا دیتا ہے۔ غفلت آ جاتی ہے کہ بھائی ہم مکے میں ہیں، ہم مدینے میں ہیں، ہم حرمین میں ہیں، اور کتنے برسوں کی دعاؤں کے بعد یہاں آئے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے نا، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جب ہماری واپسی ہو جائے گی، تو یہاں سے واپسی کے بعد سچ پوچھیں، یہاں کے دن، یہاں کی راتیں، یہاں کے لمحے بڑے یاد آئیں گے۔ ہم تصویریں دیکھ دیکھ کے روئیں گے، ویڈیو دیکھ دیکھ کے روئیں گے۔ جب مدینے کا تذکرہ آئے گا تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں گے، جب مکے کا تذکرہ آئے گا تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں گے۔ اس وقت بڑی شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں اتنے دن مکے میں رہا، میں نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا، یار میں اتنے دن مدینے میں رہا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، میں تو غفلت میں ایسے ہی اپنا ٹائم گزار کے آ گیا۔ اس لیے یہاں غفلت اچھی نہیں ہے، یہاں دنیا داری اچھی نہیں ہے، یہاں ہماری ساری توجہ اللہ پاک کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور یہ اسلام کے 5 فریضوں میں بہت بڑا فریضہ ہے حج کا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی بن کر مرے، چاہے وہ عیسائی بن کر مرے۔ اگر کسی پہ حج فرض ہو گیا ہے اور وہ نہیں کر رہا تو اس کے لیے اتنی بڑی دھمکی، اتنی بڑی وعید ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی حج کرے، جو آدمی حج کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رشتے داروں میں سے ایسے 300 آدمیوں کی سفارش کا قیامت کے دن حق دیں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یعنی اس کی جو تفصیل بنے گی یوں بنے گی کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنمی کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جنتیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ جہنمی کانپ رہے ہوں گے اور جنتی خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے کھل رہے ہوں گے اور ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جو جہنمی ہوں گے یہ پریشان ہوں گے اور ان کے پاس کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ ان جنتیوں کی صفوں میں سے ایک حاجی کو اللہ بنائیں گے اور فرمائیں گے تو نے میرے گھر کا حج کیا تھا، میرے نبی کا روزہ دیکھا تھا، وہاں صلاۃ و سلام پیش کیا تھا، اتنی مشقت سے تو نے 40 دن 35 دن کا حج کیا، 20 دن 15 دن کا حج کیا، اتنی تکلیف اٹھائی، منی کی تکلیف، مزدلفہ کی تکلیف، عرفات کی تکلیف اور گرمی اور جمرات میں دھکم پھیل، اتنا سارا کچھ تم نے برداشت کیا۔ آج اس کا انعام یہ ہے کہ یہ جو جہنمی کی صفیں بنی ہوئی ہیں نا، ان میں اگر تمہارے کوئی 300 رشتے دار ہوں، جاننے والے ہوں، تم جاؤ 300 جہنمیوں کو وہاں سے نکال کے آ جاؤ، تمہاری سفارش پہ، تمہارے کہنے پر میں ان کو جہنم سے نجات دے کر ان کو جہنم کا ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ حاجی کو یہ انعام ملے گا، ایک حاجی کو یہ انعام ملے گا کہ وہ 300 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا، خود تو بچے گا ہی بچے گا، لیکن 300 آدمی کو جہنم سے بچائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس حاجی نے حج کرنے کے بعد پھر جا کے اللہ کو ناراض نہیں کیا ہو، یہ نہیں کہ حج کیا اور صاف ستھرے ہو گئے، اپنے گناہ معاف کرا لیے، پھر وہی نظر، پھر وہی کام اور پھر وہی حرکتیں، ایسے نہیں۔ بلکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ بھئی ایگزام تو دے دیا، پاس بھی تو ہونا، ایگزام دے دیا پاس ہی نہیں ہوا، انٹرویو دے دیا پاس ہی نہیں ہوا، تو انٹرویو کا کیا فائدہ ہوا، ایگزام کا کیا فائدہ ہوا؟ تو حج تو کیا، تکلیف تو بہت اٹھائی، لیکن قبول ہی نہیں ہوا تو فائدہ تو کچھ نہ ہوا۔ تو امام حسن بصری سے پوچھا قبولیت کی کیا علامت ہے؟ فرمایا حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے، حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا بے درد، اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے،
پہلے عورتوں پہ انگلیاں اٹھاتا تھا، اب انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیے۔ پہلے عورتوں کی غیبتیں کرتا تھا، اب غیبتیں کرنا چھوڑ دیے۔ پہلے نماز میں سستی کرتا تھا، اب نماز میں سستی کرنا چھوڑ دیے۔ پہلے عورتوں پہ حق دباتا تھا، حق کھاتا تھا، عورتوں کی دل آزاری کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، اب یہ سارے کام چھوڑ دیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا تھا، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا تھا، ماں باپ سے لڑتا بھڑتا تھا، لیکن اب آ کے ماں باپ کا فرمان بردار کا عدم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے بیوی کو مارتا تھا، بے عزت کرتا تھا، اب بیوی سے محبت کرنے لگ گیا ہے، اس کا مطلب اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں اس ساری کوششوں میں، اپنے ان سارے ایام میں جہاں اپنے ارکان کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہاں رو رو کر یہ بھی دعا کرنی ہے، یا اللہ میں اتنے بڑے در پہ آیا ہوں، دنیا میں اس سے بڑا در کوئی نہیں ہے، اے اللہ اگر یہاں سے بھی میں ہدایت پا کے لگ گیا اور دوبارہ جا کے بگاڑ کی زندگی گزارنے لگا تو یا اللہ میرا کیا ہوگا؟ اس لیے یا اللہ میرے حج کو قبول کرنا اور میری زندگی میں تبدیلی لانا۔ یہ اللہ پاک سے ضرور ہم سب کو دعائیں کرنی ہیں، اور حاجی کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ حاجی کو اپنی زبان سے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حاجی کو اپنی ویلیو کا پتہ نہیں ہوگا۔ حاجی کہتا ہے میں تو وہی ہوں نا، میں تو وہی گنہگار آدمی ہوں، بھائی میری بات کا کیا اثر ہوگا؟ نہیں، جب آپ حاجی بن گئے آپ کی ویلیو بدل گئی، آپ کی حیثیت بدل گئی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الحاج والعمار ورفض اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ دونوں کون ہیں بتائیے بھائی؟ کون ہے؟ اللہ کے مہمان۔ بھائی میرا مہمان اگر میرے مہمان کے ساتھ میں بدتمیزی کرے گا میں چھوڑوں گا اسے؟ حاجی اللہ کا مہمان ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان دعوهم اجابهم، اگر یہ حاجی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، جب یہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے حاجی جب تک اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے اس سے پہلے اس سے دعائیں کراؤ، اس کی سب دعائیں قبول ہیں۔ یہ جو ہم جائیں گے یہاں سے تو ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ حاجی دعا کر رہا ہے، اس کو لینے کے لیے آنے والے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور عورتوں کو دعا کر رہے ہیں۔ یہ یہاں سے ثابت ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے حاجی سے دعائیں کراؤ، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو بھائی ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حاجی بنا رہے ہیں، ہم حاجی بن رہے ہیں، اور ہمیں اپنی اس حیثیت کو پہچان کر اس کے مطابق وقت گزارنا ہے۔ حج کے لیے 3 چیزیں جن کو قرآن مجید نے بطور شرط کے بتایا گیا ہے وہ ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ 3 کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 کام نہیں کرنے۔ اچھا نہیں کرنے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 کام نہیں ہے، 3 کام نہیں ہے۔ ان میں سے ایک لا رفث، برائی کی باتیں نہیں کرنی۔ ایک کام، کیونکہ یہ زیادہ ہوتی ہیں، برائی کی باتیں نہیں کرنی، بدکاری بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی۔ ولا فسوق، اور کوئی گناہ بھی نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں، نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کو دھکا، نہ کسی کی بے اکرامی، یہ کام نہیں کرنے۔ نہ نماز میں سستی کرنی ہے۔ اور تیسرا کام ولا جدال، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں حج کے لیے بطور شرط کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اچھا یہ جو اللہ پاک نے 3 باتوں سے ہمیں روکا ہے، تو جس طرح سے اللہ باقی باتوں سے روکتے ہیں نا قرآن میں، ایسے نہیں روکا۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر اچھے طریقے سے. لا تجادلوا، جھگڑا مت کرو. ولا تقتلوا النفس، کسی کو قتل مت کرو. یہ اللہ نے روکا ہے ہمیں. ولا تقربوا مال الیتیم، کسی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ روکنے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں. لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے جو روکنے کا انداز ہے وہ چینج کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، نہ بے حیائی کی باتیں کرنا اور نہ گناہ کا کام کرنا، نہ ہی آپس میں لڑنا جھگڑنا. یہ تین کام نہیں کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا فلا رفس، فلا رفس، جو حج کے لیے آئے اس کے لیے بے حیائی کی باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں فلا رفس، بے حیائی کی باتوں کی تو گنجائش ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی حاجی بے حیائی کی باتیں کرے؟ فلا رفس، اس کا تصور بھی نہیں کہ کوئی حاجی بے حیائی کی باتیں کرے گا. ولا فسوق، اس کا تصور بھی نہیں کہ کوئی حاجی گناہ کرے گا. ولا جدال، اس کا تصور بھی نہیں کہ کوئی حاجی جھگڑا کرے گا اور لڑائی کرے گا. یہ بھی روکنے کا ایک انداز ہے اور اس میں بڑی شدت ہے کہ یہ کام حاجی سے ہونا نہیں چاہیے اور حاجی ان کو کر ہی نہیں سکتا، اس کی گنجائش ہی نہیں. تو ان تین باتوں کا ہم ضرور دوران حج لحاظ کریں، ورنہ اس سے ہمارا حج خراب ہوگا، ہمارا اس سے حج خراب ہوگا. اچھا، پھر حج میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ بالکل سیدھا سادھا بھولا بھالا اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور غبار آلود چہرے کے ساتھ ہو. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. الحج العج الثج، ہمارے نبی کا ارشاد ہے حج تو ہے ہی اس کا نام کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، چہرہ غبار آلود ہو. اس لیے میک اپ کرنا منع ہو گیا عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے پرفیوم لگانا، خوشبو لگانا منع ہو گیا، ناخن کاٹنا منع ہو گیا، مونچھیں کترنا منع ہو گیا، بال تراشنا منع ہو گیا، صابن لگانا منع ہو گیا. یہ ساری چیزیں منع ہو گئیں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بننے سنورنے میں آتی ہیں. بننے سنورنے سے ہمیں روکا گیا ہے. اور کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے روکا گیا ہے اس لیے کہ اس طرح غبار آلود چہرے کے ساتھ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ جب ہم پہنچیں گے نا میدان عرفات میں، تو یہ زیادہ ہماری طرف رحمت کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے گا. بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی نے ماشاءاللہ کلف لگا ہوا کاٹن پہنا ہوا ہے اور چمک رہا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، چمک رہا ہے، صاف ستھرا، اور وہ آگے آپ سے کچھ کہے کہ بھائی جان میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ میری مدد کریں، تو آپ کا دل کرے گا، آپ کو اس پہ رحم آئے گا، آپ کہے گا ڈرامہ کر رہا ہے. لیکن پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، سوکھے ہوئے ہونٹ، دھسی ہوئی آنکھیں، پچکے ہوئے گال اور زرد رنگ جب یہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ ادھر ادھر سے لے کے بھی دے دیں گے، یار بڑا قابل رحم آدمی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب میرے پاس عرفات میں پیش ہوں تو یہ قابل رحم ہوئے ہوں، قابل رحم ہوں، ایسی کیفیت بنائے کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب حجاج کرام عرفات میں آتے ہیں نا، عرفات میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کیسے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کیسے ان کے چہرے غبار آلود ہیں، یہ مجھے راضی کرنے آئے. اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کی دعائیں بھی قبول کر لی، ان کے گناہ بھی معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے اس سے. اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم بالکل سیدھے سادے رہیں، بننے سنورنے کی کوشش نہ کریں. اور حج کا طریقہ موٹا موٹا سن لیجیے. حج کرنا بہت آسان ہے. جنہوں نے نہیں کیا ہوا ہوتا ان کو ٹینشن رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوتا. حج کرنا بہت آسان ہے. اپنے ذہن سے اس کو نکال لیں کہ حج کرنا مشکل ہے. بس یہ جو باتیں عرض کی ہیں، جن باتوں سے ہمیں بچنا ہے ان سے بچنا ہے. بس بھائی خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں تراشنے،
بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور چونکہ ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں تو ہم نے گروپ کے ساتھ رہنا ہے، اس میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ سب سے پہلا کام ہمیں یہاں سے منا جانا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے ہمیں منا پہنچنا ہے۔ اب 8 ذی الحجہ کی صبح کو چلے جائیں یا 7 کی رات کو چلے جائیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر رش کی وجہ سے، ٹریفک کے جام ہونے کے اندیشے سے اگر ہمیں گروپ والے رات کو لے جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ منا میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ ظہر، 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر دوران قیام، منا میں قیام کے دوران ہمیں دنیا کی باتیں نہیں کرنی، ہمیں تلبیہ پڑھنا ہے زور زور سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ کم از کم، ایک دفعہ جب شروع کریں تو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ اور کس وقت پڑھنا ہے؟ چڑھائی چڑھتے وقت، اترائی اترتے وقت، ایسے ہی نمازوں کے بعد، ایسے ہی بار بار ہر تھوڑی دیر کے بعد۔ ہم بالکل جیسے ایک گھر میں ایک ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں سندھ میں درگاہوں پہ، درباروں پہ فقیر نہیں بیٹھے ہوتے، مجاہر بیٹھے ہوتے، فقیر بیٹھے ہوتے، ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شکل ہوتی ہے بالکل منا میں حجاج کرام کی۔ ایک چادر نیچے، ایک چادر اوپر، کسی کی اوپر کی چادر اتری ہوئی ہوتی ہے، کسی کی اوپر کی چادر کھسکی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ایسے ملنگوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد سب کے سب چیخ چیخ کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ لبیک کا مطلب ہے اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے بلایا تھا نا، میں آ گیا ہوں۔ لبیک، آ گیا ہوں، حاضر ہوں۔ اللہم لبیک، اے میرے رب میں آ گیا ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تھوڑی آ سکتا تھا، یہ تو نے سبب بنا دیا اور میرے لیے آنا آسان کر دیا، ورنہ میں نہیں آ سکتا تھا۔ نعمتیں بھی تیری، تعریفیں بھی تیری، ساری دنیا پہ بادشاہت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کا نام ہے لبیک۔ تو ہم بار بار اس کو پڑھیں گے۔ حاجی کا سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے، اور تلبیہ میں چپکے چپکے عورتوں کی طرح سے نہیں پڑھنا، چیخ چیخ کے پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے اور وادی ازرق، مکہ کے بالکل قریب تھی وادی ازرق، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا گویا وہ منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھوں اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ فرماتے ہیں گویا وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کانوں میں انگلیاں، جب آپ کے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے تو آواز زیادہ نکلتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہاں مؤذن بھی کانوں میں انگلیاں دے کے پھر اذان کہتا ہے تاکہ آواز زیادہ زوردار نکلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چیخ چیخ کے لبیک پڑھ رہے تھے، اور جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام صحیح کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، لبیک عبدی انا معک، موسیٰ میں بھی حاضر ہوں، اگر تو حاضر ہے تو میں بھی تب سے دور نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو یہ تلبیہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا، خاموش نہیں رہنا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک حاجی بھی شروع کر لے گا تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ شروع کر لے، تاکہ ایک سماں بن جائے، اللہ کے ذکر کا ایک سماں بن جائے، اللہ پاک کے ذکر کا، اللہ پاک کے تذکرے کا ایک سماں بن جائے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو روحانی فائدہ ہوگا اور سکون ملے گا۔ تو ہمیں 5 دن وہاں جا کے 5 نمازیں جا کے مینا میں پڑھنی ہے، وہیں قیام کرنا ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو ہم نے وہاں سے چلے جانا ہے عرفات کی طرف۔ عرفات میں ہمیں زوال سے پہلے پہنچنا ہے،
زوال سے پہلے پہلے پہنچنا ہے. اور سنت یہ ہے کہ عرفات جا کر غسل کیا جائے. غسل سے مراد صرف پانی ڈالا جائے، صابن نہیں، صرف پانی ڈالا جائے. اور اگر نہیں ہے میسر، کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، میسر نہیں ہے تو آپ صرف وضو کر لیں. اور پھر جب سورج ڈھل جائے، یعنی ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے، ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے، تو اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اکثر تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے ظہر کی. ہم میں سے جو احباب 15 دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں مکہ معظمہ میں، وہ تو پوری نماز پڑھیں گے. ظہر کی 4 پڑھیں گے، 4 سنتیں پہلے، 4 فرض اور 2 رکعت. امام اگر امام مسافر ہوگا تو وہ اپنی نماز پوری کر لیں. لیکن مسئلہ بس یہی ہے کہ جن کو مکہ معظمہ میں 15 دن ہو گئے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں گے، اور جن کو مکہ معظمہ میں 15 دن نہیں ہوئے تو وہ آدھی نماز پڑھیں گے، قصر کریں گے. عرفات میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مسلسل اپنا وقت دعاؤں میں لگائیں گے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے. عصر کی نماز بھی اسی طرح سے اپنے وقت پر پڑھیں گے، اور مسافر ہیں تو قصر کریں گے. اگر 15 دن سے یہاں مکہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. اس کو بند کر کے دے دیں، کسی کوئی سمجھائے نا ان کو. اچھا جی، تو ظہر اور عصر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی ہے. سورج کے ڈوبنے تک ہمیں وہاں دعائیں کرنی ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، سب سے افضل ذکر، سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی ہے یہاں عرفات میں، وہ ہے 4تھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب سے افضل دعا ہے جو ہمارے نبی نے اور ہمارے نبی سے پہلے نبیوں نے یہاں دعا مانگی ہے. اس کی ہمیں کثرت کرنی ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جو آدمی 100 دفعہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 دفعہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، پھر 100 دفعہ درود ابراہیمی کا اگلا حصہ پڑھے. درود ابراہیم کی 2 حصے، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد. تو جو پہلے والا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یہ لفظ بھی اس میں ڈال دیں، وعلینا معہم. کسی کو نہ آئے تو حرج نہیں، وعلینا معہم یہ بھی لفظ اس میں ڈال لیں. 100 دفعہ ہو گیا 4تھا کلمہ، 100 دفعہ ہو گئی سورہ اخلاص، اور 100 دفعہ ہو گیا یہ درود پاک. جو آدمی یہ تینوں تسبیحاں پڑھ لے عرفات کے دن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو نے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بھی بیان کر دی، میری تعریف بھی کر لی، میری تسبیح بھی پڑھ لی، اور میرا قرآن بھی پڑھ لیا، اور میرے نبی پہ درود بھی پڑھ لیا، میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں اس کو معاف کرتا ہوں. پھر فرمایا، اگر یہ حاجی تمام عرفات کے حجاج کرام کے لیے دعا کرے تو میں اس کی دعا سب کے لیے قبول کروں گا. اگر ایک حاجی یہ کام کر لے نا، تو اس ایک حاجی نے اگر سارے حاجیوں کے لیے دعا کر لی تو اس کی دعا سے سارے حاجیوں کی بخشش ہو جائے گی. اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ عمل کرنے سے. یہ عمل ہمیں عرفات میں کرنا ہے. دوبارہ سن لیجئے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 دفعہ قل هو اللہ احد پوری سورت، اور 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. یہ ہمیں 100 دفعہ پڑھنا ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آسانی سے ہو جائے گا. یہ ہمیں اعمال وہاں کرنے ہیں. اور کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو عرفات میں مانگنا ثابت ہیں. کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو عرفات میں مانگنا ثابت ہیں. ان میں سے ایک دعا ہے، یہ دعا اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہاں یہ دعا کی تھی. پھر ہمارے نبی سے بھی ثابت ہے کہ ہمارے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے. بڑی زبردست دعا ہے. میں اس کا آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، اس کا موٹا موٹا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں، تاکہ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کم از کم ان دعاؤں میں سے کوئی الفاظ ذہن میں بیٹھ جائیں
تو اپنی زبان میں ہی اللہ سے مانگ لیں. اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر والدعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عینه ونحل لك جسده ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. اب اس کا موٹا موٹا ترجمہ سن لیجیے. اے اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں نا، اے اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں نا، آپ میری جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو تو سب پتہ ہے کہ میں نے تنہائیوں میں کیا کیا ہے اور میں نے لوگوں کے سامنے کیا کیا ہے، آپ تو ہر چیز سے واقف ہیں. اے اللہ آپ سے تو میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا، آپ کے سامنے تو میرے سارے راز بھی ہیں. اے اللہ میں بہت پریشان ہوں، اے اللہ میں بہت محتاج ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مدد کا سوالی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ میں چھپ کے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں. دنیا کے حالات سے ڈرا ہوا ہوں، پریشان ہوں، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرایا ہوا ہوں، اس لیے میں تیرے پاس پناہ پکڑتا ہوں. یا اللہ میں بہت ڈرا ہوا ہوں، میں بہت سہما ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین بھیک مانگتا ہے. میں تجھ سے ایسے سوال کر رہا ہوں جیسے مسکین بھیک مانگتا ہے. اے اللہ میں تیرے سامنے ایسے گر گراتا ہوں جیسے گناہ گار ذلیل آدمی گر گراتا ہے اور زاری کرتا ہے. اور اے اللہ میں تجھے ایسے پکارتا ہوں، میری ایسی فریاد ہے جیسے اس شخص کی فریاد ہو جو بہت ڈرا ہوا ہو اور بہت آزمائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو. اے اللہ میں تجھے ایسے پکارتا ہوں جیسے وہ شخص پکارے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، جس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور جس کا جسم تیرے خوف سے لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور جس کی ناک تیرے سامنے مٹی پہ رگڑا کھا رہی ہے. اے اللہ مجھے میری دعا میں مردود نہ کرنا، میری دعا کو رد نہیں کرنا. اے اللہ آپ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، رحم کا معاملہ فرمائیں. آپ سب سے اچھے ہیں جس سے سوال کیا جائے، آپ سب سے اچھے ہیں جو دینے والے ہیں. یہ ہمارے نبی کی دعا ہے. ان میں سے کوئی لفظ یاد آ جائے تو یہ دعا ہم وہاں مانگیں، آپ کو مزہ آئے گا. اور ایک اور دعا بھی ہے جو ہمارے نبی سے وہاں مانگنا منقول ہے، وہ ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب بہ الریح وشر بوائق الدہر. یہ دعا بھی ہمارے نبی سے وہاں مانگنا منقول ہے. اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میرا سینہ کھول دے، میرے سارے کام آسان کر دے. یا اللہ میں رات کی بلاؤں سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور دن کی بلاؤں سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور ہواؤں میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور زمانے کی جو مصیبتیں ہیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں. یہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے. اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں آپ تشریف لائے، آپ نے غسل کیا، اس کے بعد آپ نے نمازیں پڑھی اور ظہر عصر کی نماز آپ نے کٹھے پڑھی تھی. ہم بھی کٹھے پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم مسجد نمرہ چلے جائیں تو ہم بھی وہاں کے امام کے پیچھے ظہر عصر دونوں کٹھے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر جو حج کا امیر ہے، جو حج کا خطیب ہے، حج کا امام ہے، جو امام الحج ہے، امیر الحج ہے، اگر ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں آپس میں تو ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. مسجد نمرہ شوق والے پہنچ جاتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ خیموں کا جو سسٹم ہے وہ اتنا مشکل ہے اور راستے اتنے مشکل ہیں اور اتنے نامعلوم ہیں کہ جو لوگ نکلتے ہیں نا مسجد نمرہ کے لیے، وہ بیچارے پھر خیموں میں پہنچ نہیں پاتے ہیں، وہ اپنے گروپ سے بچھڑ جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ
اگر کوئی اچھا رہبر مضبوط قسم کا رہبر مل جائے تو پھر بے شک مسجد نمرہ جانے کی کوشش کر لیں، ورنہ پھر اپنے خیمے میں رہیں اور وہاں جیسے گروپ پہ جیسے نمازیں ادا کی جائیں اس طریقے سے نمازیں ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ہمارے نبی نے ظہر عصر کی نماز اکٹھے پڑھی، اس کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ اونٹنی پہ بیٹھ کر آپ جبل رحمت کے پاس تشریف لائے۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا، بعض صحابہ کہنے لگے آپ علیہ السلام نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، معلوم ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ ویسے رکھنا چاہیے لیکن حاجی کو نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ مشقت ہے پھر پریشان ہوگا۔ تو صحابہ سوچنے لگے کہ شاید حضور نے روزہ رکھا ہے، اور بعضوں نے کہا روزہ رکھتے تو حضور ہی فرماتے، اکیلے تو نہ رکھتے، اب کیا کریں؟ چنانچہ صحابہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعض کہتے ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور کو روزہ ہے کہ نہیں؟ کہا ابھی بتاتی ہوں۔ انہوں نے دودھ کا اونٹنی سے دودھ نکالا، اس کا ایک پیالہ لیا اور لے گئی حضور کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا کبھی انکار نہیں کرتے تھے، دودھ کا کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ انہوں نے نکالا، اگر دودھ پیش کروں گی انکار کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے روزہ ہے، اس لیے کہ روزے کے علاوہ تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، آپ تو انکار سے روکتے ہیں کہ دودھ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر روزہ نہیں ہوگا تو پی لیں گے، اس لیے کہ آپ انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ جب دودھ کا پیالہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فوراً دودھ کا پیالہ پی لیا۔ صحابہ ٹینشن فری ہو گئے کہ الحمدللہ حضور کو روزہ نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم نے بھی روزہ نہیں رکھا تو کوئی غلط نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا، صحابہ مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اونٹنی پہ بیٹھ کے جبل رحمت کے پاس آئے اور پھر آپ نے دعا مانگی۔ اب کیا دعا مانگی کسی کو پتہ نہیں چلا، چونکہ آپ دل ہی دل میں چپکے مانگ رہے تھے، آواز سے نہیں مانگ رہے تھے۔ صحابہ وہ جو مانگنے کا انداز ہے وہ نقل ضرور کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ مانگ رہے تھے تو مانگتے بعض دفعہ آپ کو جوش آ جاتا، آپ کے دونوں بازو ایک دم آسمان کی طرف اڑ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے بغل مبارک پہ ہماری نظر پڑتی، اور پھر جب آپ کے بازو تھک جاتے تو ایک دم آپ اپنے بازو نیچے کرنا شروع کر دیتے اور پھر اپنے سینے سے اپنی کرہنیوں کو چپکا لیتے اور ایسے گڑ گڑا رہے ہوتے جیسے بچہ گڑ گڑاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے مسلسل دعا مانگی، مانگتے سورج غروب ہو گیا۔ اب کیا مانگا ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا۔ یہاں سے آپ مزدلفہ تشریف لے گئے، مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری، وقوف فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں جبکہ یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے، کوئی مسکرانے کی بات پیش نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا جب میں عرفات میں تھا تو میں نے اللہ پاک سے بہت دعا مانگی، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میرے ماننے والوں کو معاف کرنا، میرے ماننے والوں کی بخشش کرنا، میرے ماننے والوں کو، امت سے مراد ماننے والے، میرے ماننے والوں اور مجھ پہ کلمہ پڑھنے والوں، میری امت کے مردوں عورتوں کی بخشش کرنا۔ میں یہ دعا کرتا رہا گھنٹوں۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، میرے نبی آپ بس کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا، ما خلت ظالم، لیکن ظالم کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے حق کھایا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ امت کے ظالم کو الگ کر دیا گیا ہے تو ظالم ٹھیک ہے، ظالم ہے لیکن ہے تو امتی نا، ہے تو امتی۔ بھائی بچہ چاہے کتنا بڑا ظالم ہو لیکن ہے تو بیٹا نا، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اولاد تو پیاری ہوتی ہے، چاہے ظالم ہی ہو چاہے جابر ہی ہو۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اللہ سے پھر دعا کی اور اللہ پاک سے کہا یا اللہ آپ نے میری امت کو معاف کر دیا، ظالم کو آپ نے رہنے دیا، میری امت کا ظالم آپ نے مغفرت سے محروم کر دیا۔ یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن جب مظلوم ظالم سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے مظلوم کو دے کے خوش کر دیں اور اپنے کرم سے میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا اس طرح سے عرفات میں کی لیکن عرفات میں قبول نہیں ہوئی۔ ابھی میں مزدلفہ میں آیا اور میں نے یہاں یہ دعا کی تو ابھی جبریل نے آ کے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بشارت اتری نا تو ابلیس کو بھی پتہ چل گیا،
تو ابلیس رونے چیخنے لگ گیا اور اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگ گیا. جب میں نے اس کو روتے چیختے اور سر پہ مٹی ڈالتے دیکھا تو اس پہ میری ہنسی نکل گئی اور اس پہ میں مسکرانے لگا. تو مزدلفہ میں آ کے پتا چلا کہ سرکار جو 5.5 اور 6 گھنٹے عرفات میں مانگ رہے تھے وہ کیا مانگ رہے تھے. دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پتہ نہیں حسن کے لیے مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں حسین کے لیے مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے مانگ رہے ہیں, یا پتہ نہیں اپنی پیاری بیوی عائشہ اور خدیجہ کے لیے مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں اپنے جان نثاروں ابو بکر عمر اور عثمان کے لیے مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں کس کے لیے مانگ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. مزدلفہ میں پتہ چلا کہ یہ حسن حسین کے لیے نہیں, یہ فاطمہ اور عائشہ کے لیے نہیں, یہ اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے نہیں, یہ اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اور اتنی لمبی دعا کر رہے تھے. ہمارے یعنی بعض علماء کرام نے اس کا حساب لگایا ہے, 1400 سال پہلے جا کے کیلنڈر نکال کے اس کا حساب لگایا ہے کہ ہمارے نبی نے جب حج کیا تو وہ کون سا مہینہ تھا. تو حساب کتاب آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک موٹا حساب لگانے والوں نے بتایا کہ وہ جو ہمارے نبی نے حج کیا اس زمانے میں انگریزی مہینہ جون کا بنتا تھا. انگریزی مہینہ کون سا بنتا تھا؟ اور آپ جو حج کریں گے تو کون سا مہینہ بن رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کیسی گرمی ہوگی. عرفات کی گرمی, آپ تو گرمی دیکھیں گے ہی نہیں, آپ تو ایئر کولر کے سامنے بیٹھے ہوں گے اپنے خیموں میں, لیکن سرکار آسمان تلے قصبہ پہ بیٹھ کے اور 6 گھنٹے آپ نے. اچھا پھر جب جون تھا تو انگریزی کیلنڈر میں تو دائمی نقشہ ہے نا, یہ تو پھر یعنی کس وقت سورج غروب ہوا اور کس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہوا اس کا حساب لگانا آسان ہے. تو آج کل ظہر کی نماز کا ٹائم تقریباً 1:45 بجے شروع ہو رہا ہے, 1:45 بجے شروع ہو رہا ہے, 12:40 12:30 اس کے قریب شروع ہو رہا ہے. اور غروب آفتاب آج کل یہاں پر 7:10 پہ ہو رہا ہے, 8 9 10 منٹ پہ ہو رہا ہے. تو اب 1:45 بجے سے لے کر 7:15 بجے تک کتنے گھنٹے بن گئے؟ 6 گھنٹے بن گئے. کتنے گھنٹے بن گئے؟ 6 بنے نا, ہیں نہیں 7:15 نہیں بنے, 6.5 گھنٹے بن گئے, 6.5 گھنٹے بن گئے. اچھا اس میں آپ نے نماز بھی ادا فرمائی, ظہر کی عصر کی نماز ادا فرمائی, دودھ کا پیالہ پیا, آدھا گھنٹہ نکال لیجئے, 1 گھنٹہ نکال لیجئے. تو 7.5 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکالے تو کتنے گھنٹے بن گئے؟ 6.5 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکالے تو کتنے گھنٹے بن گئے؟ 5.5 گھنٹے بن گئے. تو ہمارے نبی نے گویا عرفات میں ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک جو دعا کی ہے تو وہ دعا گویا 5.5 پونے 6 گھنٹے کی دعا ہے, اور وہ ساری کی ساری آپ اور ہم گنہگار امتیوں کی بخشش کے لیے. تو بھائیو جب ہم عرفات جائیں گے نا تو حضور کی دعا کو ضرور یاد کرنا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا نے میرے لیے 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے دعا کی ہے. 6 گھنٹے میرے لیے دعا کرنے والے نبی کے ساتھ میں نے کیا وفا کی ہے, آپ نے کیا وفا کی ہے, اس کا ضرور موازنہ کیجئے گا کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ جنہوں نے اسی میدان میں, یہ میدان عرفات اس بات کا گواہ ہے اور یہ جبل رحمت اس بات کا گواہ ہے, یہ فضائیں ہوائیں اس بات کی گواہ ہے کہ میرے نبی نے 5.5 پونے 6 گھنٹے میرے لیے کیسے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی ہے. یہ پہاڑ اور پتھر اس بات کے گواہ ہے. لہٰذا مجھے بھی اب ان آنسوؤں کی لاج رکھنی چاہیے, مجھے بھی ان آنسوؤں کی لاج رکھنی چاہیے اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے نبی کا سچا غلام بن کے یہاں سے جانا چاہیے. آپ سارے حجاج کرام ہیں, آپ سے کوئی بات کہتے ہوئے مجھے ہچکچانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے قربانیوں کے ساتھ, بڑی مشقتوں کے ساتھ, بڑی امنگوں آرزوؤں ارمانوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں. لہذا کسی صحیح بات کو آپ کو کہتے ہوئے مجھے ہچکچانا نہیں چاہیے. دوستوں میں اور آپ سوچیں, جس نبی نے ہمارے لیے اتنی لمبی دعا کی ہے, ایسے گڑ گڑا کے دعا کی ہے, آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی جب اللہ پاک سے گڑ گڑا کے کوئی دعا مانگیں تو وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر یہ 6 گھنٹے دعا آپ امام حسین کے لیے کرتے تو یہ کربلا کا پروگرام کینسل ہو سکتا تھا, نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی, ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ 6 گھنٹے دعا کرتے. تو اللہ تعالیٰ
یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے نا، اللہ مٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ کا حبیب 6 گھنٹے ہوئے اور اللہ پاک اپنے نبی کی دعا کو قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ساری چیزوں کو اگنور کر کے، ساری چیزوں کو برداشت کر کے آپ نے دعا مانگی، تو آپ کے لیے مانگی اور میرے لیے مانگی۔ پھر بھی ہم ایسے نبی سے بے وفائی کریں، پھر بھی ہم ایسے نبی کی زندگی سے منہ موڑیں، پھر بھی ہم کفار کی زندگی گزاریں، کفار کے رنگ و روپ میں رہیں، تو یہ بڑی زیادتی اور بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ بڑی بے وفائی کی بات ہے، یہ بڑا ظلم و ستم ہو جائے گا اگر ہم پھر بھی اپنے نبی کی زندگی کو فالو نہ کریں۔ اس لیے آپ سارے حجاج کرام سے درخواست ہے کہ آپ سب کے سب جب یہاں سے جائیں تو جس روح میں آئے تھے اس میں نہ جانا، اس روح میں واپس جانا جو روح آپ کے نبی کا تھا اور آپ کے نبی کو پسند تھا۔ اس کی نیت کریں، یہ مت سوچیں کہ دنیا کیا کہے گی کہ دیکھو بھائی مولوی بن کے آ گیا، بھائی بھیجا تھا حاجی بننے کے لیے، ملا بن کے آ گیا۔ ان باتوں سے نہ گھبرانا، ان باتوں سے نہ ڈرنا۔ نبی کی غلامی میں دنیا تانے دے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ نبی کی غلامی میں دنیا ہم پہ آوازیں کسے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ حضرت بلال پہ آوازیں کسی جا رہی ہیں، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن حضرت بلال کہہ رہے ہیں کچھ بھی کر لو محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تو اگر کوئی اپنے نبی کے نقش قدم پر زندگی گزار کر لوگوں کی باتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کو حضرت بلال سے مشابہت ہے، اس کو حضرت بلال سے مشابہت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کے رنگ و روپ میں رہنا ہے۔ آپ میرے جو الفاظ ہیں رنگ و روپ سمجھ رہے ہیں نا، اس سے میں کیا مراد لے رہا ہوں، اس کی کوشش کریں، اس کی کوشش کریں۔ ہمارے چہروں پہ حضور کی سنت ہونی چاہیے، ہمارے چہروں پہ حضور کی پگڑی ہو، نہیں تو ٹوپی تو کم از کم ہو۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نہیں کیا، ساری زندگی۔ اور یہ تو کرنٹ کلچر ہے، ورنہ ہم سندھ والوں کا کلچر بھی سر پہ ٹوپی رکھنا ہے، پنجاب والوں کا کلچر بھی سر پہ پگڑی باندھنا ہے، پٹھانوں کا بھی کلچر سر پہ پگڑی باندھنا ہے، بلوچوں کا کلچر بھی سر پہ پگڑی باندھنا ہے۔ 4 قومیں رہتی ہیں نا سندھ میں، یا تو سندھی رہتے ہیں، یا پنجابی رہتے ہیں، یا بلوچی رہتے ہیں، یا پٹھان رہتے ہیں۔ ان چاروں کے کلچروں میں ننگا سر نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ قومی کلچر بھی یہی ہے، ہمارے نبی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کر کے جائیں۔ دیکھیں اگر آپ سب داڑیاں رکھ کے جائیں گے تو یہ نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے بھیج دے گا کہ بھائی ماشاءاللہ اتنے داڑھی والے بنا کے لے آئے۔ تو اس لیے آپ سب سے یہ عاجزانہ التماس ہے، یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ بھائیو حج ہم اتنی قربانی سے کرنے آئے ہیں تو بس یہاں سے بدل حضور کے روزے پہ آئے اور حضور کے رنگ میں نہ رنگے گئے تو کیا آئے۔ ایک آدمی میلہ کچیلا آ رہا ہے، کپڑے میلے ہو رہے ہیں، چہرہ غبار آلود ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے ابھی نہا کے آئے ہوں گے۔ آپ کیسے نہا کے آئے؟ آپ کے چہرے میں تو مٹی پڑ رہی ہے، بال آپ کے بکھرے ہوئے، آپ کیسے نہائے ہوئے؟ مدینے سے آئے ہیں اور مدینے والے کے دشمنوں والا چہرہ بنا کے لا رہے ہیں، تو بھیا مدینے سے کیسے آئے؟ اس لیے یہ آپ سے درخواست ہے، عاجزانہ التماس ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کو گالی نہیں دینی، کبھی کسی کا حق نہیں کھانا، کبھی کسی سے برا نہیں کرنا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ ہمارے نبی کی ساری ہدایات ہیں جس پہ ہمیں چلنا ہے۔ کسی کا نہیں، اپنی ماں زندہ ہے اس کے پاؤں دھو کے پینے، باپ زندہ ہے اس کے پاؤں دھو کے پینے، اپنی بیوی کو عزت دینی ہے۔ جو اپنی بیویوں کو بے عزت کرتے ہیں ان کے بچے ان کو بے عزت کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ جو اپنی بیویوں کو بے عزت کرتے ہیں ان کے بچے ان سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیویوں کو عزت دینی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیویوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ بیویوں کو عزت دینا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں
اللہ کا شکر ہے میری اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان سے کوئی ناموافق طبیعت کے ناموافق کام نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی آپ نے ڈانٹنا نہیں، آپ نے برداشت کیا ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. لوگ سمجھتے ہیں سنت صرف داڑھی رکھنا ہے. بیوی کی الٹی سیدھی حرکتیں برداشت کرنا یہ بھی سنت ہے. الٹی سیدھی حرکتوں سے مراد گندی حرکتیں نہیں، الٹی سیدھی حرکتوں سے مراد گھر کے انتظام کے حوالے سے چھوٹی موٹی حرکتیں، کپڑے صحیح نہیں کیے ٹائم پہ، کھانا ٹائم پہ نہیں دیا، آپ نے کچھ کہا اس سے اس کے الٹ ہو گیا، اس قسم کی حرکتیں، اس کو برداشت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو ہمارے نبی نے 6 گھنٹے، پونے 6 گھنٹے، 5.5 گھنٹے میرے آپ کے لیے دعا کی ہے. تو بھائیو عرفات میں جا کے حضور کو ضرور یاد کرنا، حضور کی دعاؤں کو یاد کرنا، حضور کے آنسوؤں کو، زاری کو اور گڑ گڑانے کو یاد کرنا، اور پھر اللہ پاک سے طے کرنا یا اللہ اسی میدان میں تیرے نبی نے میرے لیے 5.5 گھنٹے دعا کی ہے، میں بھی تجھ سے اس میدان میں طے کرتا ہوں کہ اپنے نبی کا سچا غلام بن کے آپ کو دکھاؤں گا. میں ان کے آنسوؤں کی لاج رکھوں گا، ان کی دعاؤں کی لاج رکھوں گا. اس کی کوشش کریں. پھر جب سورج ڈوب جائے گا تو ہم وہاں سے مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ چلیں گے. مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ چلیں گے. غروب آفتاب عرفات میں ہونا لازمی ہے. اگر آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے آپ عرفات سے نکل گئے آپ پہ دم آ جائے گا. آفتاب کا وہاں غروب ہونا ضروری ہے. پھر آپ وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ جائیں گے، جاتے ہی آپ پیشہ وضو کر کے پہلے اقامت کہیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے 3 رکعت، پھر اقامت کہیں گے اور آپ 4 رکعت پڑھیں گے عشاء کی، اور اس کے بعد وتر پڑھیں گے، اور اس کے بعد ذکر تلاوت جو کرنا ہے وہ کر لیں اور سو جائیں. کوئی چھوٹا موٹا کھانا ساتھ لائیں ہو تو بے شک کھا لیں اور سو جائیں، آرام کر لیں. اللہ تعالیٰ صبح کو ہمت دے تو اٹھ کے 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں. یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے. اس رات میں ہی تو امت کے لیے بخشش کا فیصلہ ہوا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ضرور 2-4 رکعت جتنی پڑھ سکیں تہجد. اور اتنا مزہ ہے اس رات میں تہجد پڑھنے کا کچھ نہ پوچھو، اس لیے کہ سنسان میدان ہے، کہیں کوئی درخت نہیں ہے، کہیں کوئی سائبان نہیں ہے، اوپر آسمان ہے اور نیچے کنکریلی زمین ہے اور مٹی ہے، اور آپ گدوں پہ سونے والے، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والے، بنگلوں میں زندگیاں گزارنے والے، پتلی سی چٹائی پہ لیٹے ہوئے، کبھی ادھر سے کنکر چبھ رہا ہے، کبھی ادھر سے کنکر چبھ رہا ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو پریشان ہو رہے، اور وضو خانے پہ رش، بیت الخلاء پہ رش. اس عجیب و غریب عالم میں جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسے فقیروں کی طرح سے پڑے ہوئے، تو اللہ پاک کو رحم آتا ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے اس میں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ تہجد نصیب فرمائے تو ضرور تہجد پڑھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہی فجر کا ٹائم داخل ہو جائے نا، فجر کا ٹائم داخل ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی عالم ہوں گے، کوئی جاننے والے ہوں گے تو آپ کو بتا دیں گے بھائی فجر کا ٹائم داخل ہو گیا ہے. جو ہی فجر کا ٹائم، پھر اذان بھی ہوگی وہاں پہ، تو چونکہ مسجد وہاں قریب ہی ہے، اذان ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا فجر کا ٹائم داخل ہو گیا. اذان ہوتے ہی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ کے فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے رہیں. یہ ہے وقوف مزدلفہ، یہ مزدلفہ کا وقوف ہے. اس کے بعد سورج نکلنے کے قریب آپ وہاں سے چلیں گے منا کی طرف، اور جا کے پہلا شیطان چھوڑ دیں گے، دوسرا چھوڑ دیں گے. شیطان ہم اردو والے کہتے ہیں، ورنہ جمرہ کہتے ہیں، جمرہ. پہلے جمرے کو چھوڑ دیں گے، دوسرے جمرے کو چھوڑ دیں گے، سب سے آخری والا جو جمرہ ہے اس پہ جا کے آپ 7 پتھر ماریں گے. اچھا، پتھر آپ نے، پتھر سے مراد پتھر نہیں، پتھریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بڑے چنے کے برابر، جو بڑا چنا ہوتا ہے اس کے برابر آپ نے 70 کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے رات کو چن لینی ہے. یہ بھی ایک کام ہے، آپ نے کرنا ہے. مزدلفہ سے ایک تھیلی لے لیں، بعض جگہ تھیلیاں تقسیم بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن احتیاطاً اس کو گن لیں، اس لیے کہ اگر آپ کی کنکریاں وہاں کم پڑ گئیں تو وہاں پڑی ہوئی نہیں مار سکتے، پھر آپ کی رمی رہ جائے گی، اور وہاں کوئی کنکریاں دے گا بھی نہیں آپ کو، کہاں سے لائیں گے آپ. اس لیے مزدلفہ میں اہتمام کے ساتھ
ہر فرد کی جو اپنی والدہ کو ساتھ لائے ہیں وہ 70 اپنی چن لیں اور 70 اپنی والدہ کی، 70 اپنی، 70 اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی، سب کی، ہر آدمی کی 70 کنکریاں۔ 70 کنکریاں اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے ایک جمرہ پہ پتھر مارنے، وہ ہوں گے 7 پتھریاں ہو گئی۔ اگلے دن آپ نے تینوں پہ مارنی ہے 7 7 تو وہ 21 ہو گئی، تو یہ 7 21 اور 7 28 ہو گئی۔ اگلے دن پھر آپ نے 21 کنکریاں مارنی ہے تینوں پر، تو یہ ہو گئی 49۔ اور 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں پہ پتھریاں مارنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت اور توفیق دے تو ضرور کر لے یہ۔ پھر دوبارہ کون سا روز ہم یہاں آتے ہیں، کون سا روز حج کرنا ہوتا ہے، ایک ہی موقع ہوتا ہے، تو اس پہ یہ سنت رہ نہ جائے، اس کو بھی پورا کر لیں۔ 13 ذی الحجہ کو بھی پتھریاں مار لیں تو یہ ہو گئی 21، تو 49 اور 21 یہ ہو گئی 70۔ 70 کنکریاں ہر آدمی مزدلفہ سے اپنی لے لے، ایک آدمی کی 70۔ اور پھر مزدلفہ سے آپ چلے گئے منا، اور وہاں سے آپ چلے گئے سب سے آخری جمرہ پہ، وہاں جا کے پتھر مارے۔ اب آپ واپس آ جائیں اور آ کے اپنے منا میں آ کے آرام کریں، قیام کریں، اور پھر اگلے دن اچھا یہ جو آپ نے کرنا ہے نا، یہ صبح صبح ہی چلے جانا ہے، صبح ہی چلے جانا ہے، زوال سے پہلے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، تاخیر سے جائیں تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ اچھا پھر اگلے جو 2 دن ہیں یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اس کی جو آپ رمی کریں گے اس کا وہ آپ نے کرنی ہے زوال کے بعد، زوال یعنی ظہر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد، ظہر کی اذان ہو جائے اب آپ کر لیں رمی جا کے تینوں پہ، پہلے 1 2 3، پہلے کے بعد رمی کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، دوسرے کے بعد رمی کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، تیسرے پہ رمی کر کے آپ نے دعا نہیں کرنی، ایسے ہی واپس آ جانا ہے 11 کو، اور پھر آ کے نمازیں پڑھنی ہے اور آ کے یہاں آپ نے اپنے کام کرنے۔ یہ جو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے نا، تلبیہ آپ کا چل رہا ہے، عرفات میں بھی چل رہا ہے، مزدلفہ میں بھی چل رہا ہے، منا میں بھی پہلے چل رہا تھا۔ اب یہ جب آپ 10 ذی الحجہ کو بڑے جمرے پر بڑے شیطان کو آ کے 7 پتھریاں ماریں گے، تو جب آپ وہاں پتھریاں ماریں گے آپ کا تلبیہ اب بند ہو جائے گا، تلبیہ بند ہو جائے گا، اب آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسی 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے ایک شیطان کو پتھر مار لیے، اب آپ واپس آ کے کوشش کریں کہ قربانی کر لیں۔ قربانی کے بعد اپنا سر منڈوا لیں۔ ہمارے نبی نے سر مونڈنے والوں کے لیے دعا کی ہے 3 دفعہ۔ آپ علیہ السلام نے جب حج کیا نا تو آپ کے بال تو کافی بڑے تھے، اتنے بڑے بڑے بال تھے، یہ دیکھیں میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے آپ کے سر مبارک پہ، کندھوں تک آ رہے تھے۔ آپ نے سارے بال مبارک منڈوائے تھے اور پھر ان کو اپنے صحابہ میں تقسیم کیا تھا، اپنے بال مبارک کو، اپنی زلفوں کو صحابہ میں تقسیم کیا تھا۔ اب بھی وہ زلفیں جو چل رہی ہیں کہیں کہیں بزرگوں کے پاس ہیں تو وہ اس وقت کی تقسیم کرتا ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول، آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اے اللہ رحم فرماؤ ان پر جنہوں نے اپنے سر منڈوا لیے۔ تو ایک صحابی نے کہا والمقصرین، یا رسول اللہ پھر جنہوں نے کاٹ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے بھی تو دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ رحم فرمائے ان پر جنہوں نے سر منڈوائے ہیں۔ کیا رسول اللہ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی تو دعا فرمائے نا۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ رحم فرمائے سر منڈوانے والوں پر۔ اب وہ کہہ رہے آپ کاٹنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، آپ مونڈنے والوں کے لیے مسلسل دعا کیے جا رہے ہیں۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، جب 4تھی دفعہ کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بھی تو کچھ آپ فرمائیں۔ آپ نے پوری دعا نہیں فرمائی ان کے لیے، بلکہ ان کو مونڈنے والوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ آپ نے فرمایا والمحلقین، اور کاٹنے، والمقصرین، اور کاٹنے والوں پہ بھی رحم فرمائے۔ تو اس لیے سر منڈوانا چاہیے۔ ابھی چونکہ ہم لوگ مدینے سے آئے، بہت سارے ہم مدینے سے آئے، تو ابھی ہم نے رات ہی سر منڈایا ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ بال تو ہے ہی نہیں کیا منڈواؤں گا، اس پہ بھی اس طرح پھیرنا ہے، ریزر پھیرنا ہے، سیفٹی پھیرنی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ بال تو ہے ہی نہیں کیا منڈوں گا، نہیں، اس پہ اس طرح پھیرنا ہے اور حضور کی دعا کو لینا ہے۔ کہیں انشاءاللہ حضور کی دعا کو لینا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہی آپ سر مونڈیں گے، اب احرام کی پابندیاں ختم، اب نہائیں بھی، دھوئیں بھی، خوشبو بھی لگائیں، ناخن بھی تراشیں، مونچھیں بھی صاف کریں، داڑھی صاف نہ کریں،
مونچھیں بھی صاف کریں اور ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک کر کے تیار ہو جائیں، اور پھر بے شک اسی دن طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیں، اسی دن طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ اور اگر تھک گئے ہیں، مشکل لگ رہا ہے، رش بہت ہے اور گاڑیاں نہیں مل رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، تو کوئی بات نہیں، آپ 11 کو چلے جانا، رمی کر کے 11 کو چلے جائیں۔ اور 11 کو بھی مشکل لگ رہا ہے تو بھئی 12 کو زوال سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے، اور طواف بھی کرنا ہے، صحیح بھی کرنی ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ زوال سے پہلے زوال سے غروب آفتاب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ 10 کو نمٹا لیں، ورنہ 11 کو تو کر ہی لیں، 12ویں تک نہ جائیں۔ انسان کا پتہ نہیں چلتا، اچانک آپ کو بخار ہو گیا، موشن لگ گئے، پیٹ خراب ہو گیا، رہ گیا، تو آپ پہ دم آ جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے 10-11 تک طواف زیارت کر لیں، اور پھر 11 کی رمی اور 12 کی رمی، اور بہتر یہ ہے کہ 13 کی رمی زوال کے بعد، یعنی ظہر کا ٹائم شروع ہو جانے کے بعد 13 کی رمی کر کے تینوں شیطانوں کو پتھر مار کے واپس آ جائیں، اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب حاجی طواف زیارت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کے بعد صحیح کرتا ہے، تو اس کی صحیح کا چکر ختم ہوتا ہے مروہ پہ، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے نا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے طواف میں ایک جگہ سے چل کر دوبارہ وہاں پہنچنے کو چکر کہتے ہیں، صحیح میں اس کو چکر نہیں کہتے ہیں کہ آپ صفا سے چل کے دوبارہ صفا پہ آئیں، یہ ایک چکر ہوگا، نہیں، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا ایک چکر۔ بعض لوگ بیچارے 14 کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں گھوم کے پھر ایک چکر بنے گا، ایسے نہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، تو یوں 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب حاجی طواف زیارت سے اور صحیح سے فارغ ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے، استأنف العمل، پچھلی زندگی سب صاف ہو گئی، اب تو 0 میٹر ہو گیا ہے، اب نئے سرے سے دوبارہ زندگی گزار، کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے سب کے سب تیرے معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے نئی زندگی گزار۔ اللہ کرے یہ بشارت جو فرشتہ مقبول حاجیوں کو دے گا، اللہ کرے یہ بشارت ہم سب کو ملے، اور اس سال جتنے حجاج آئیں، اللہ کرے کوئی بھی اس بشارت سے محروم نہ جائے۔ کتنی محرومی ہوگی کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، لاکھوں روپے لوٹا کے، بیویوں کو بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے، اور اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اتنی مشقتیں برداشت بھی کی اور بخشش بھی نہ ہوئی، تو کتنی بڑی ناکامی ہے یہ، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، ہماری کمیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اب ہمارے گروپس میں، ہوٹلوں میں، یعنی اس کے تذکرے ہوں، اس کا ماحول ہو، حاجیوں کے آپس میں یہ تذکرے نہیں ہوتے، پھر دوسرے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، دوسری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی جتنی دنیا داری کی باتیں ہیں اس کو فی الحال ایک طرف رکھ کر بعد میں جو کرنا ہے وہ دنیا داری کی باتیں ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہمارے چند ایام ہیں ان کو ہم اللہ پاک کی طرف اور اللہ کے نبی کی طرف توجہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اور بہت زیادہ رو رو کر اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگیں، ماں باپ کے لیے مانگیں، بھائی بہنوں کے لیے مانگیں، سارے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں، اور یہ دعا اللہ سے ضرور مانگیں، یا اللہ 2024 کے حج میں جتنے حجاج آئے نا، یا اللہ ان میں سے کسی کے حج کو رد نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑی تکلیف سے آئے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کی گردن لٹکی ہوئی ہے، گردن بھی نہیں اٹھا سکتے، ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زندہ لاش بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں سے کہا ہے مجھے لے چلو، میں اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود دیکھا ایسے لوگ یوں پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں اوپر ہوئی ہیں، گردن لٹکی ہوئی ہے، ویل چیئر پہ لاش کی طرح سے پڑے ہوئے اور آئے ہوئے حج کرنے کے لیے۔ جوان بچیاں جن کی شادیاں قریب 2 سال پہلے ہوئی ہیں، اور وہ آئی ہوئی ہیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے حج کے لیے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی مائیں چھوٹے چھوٹے 2-2, 3-3, 4-4 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں، 40 دن کا اتنا بڑا وقفہ دے کے آئی ہیں۔ تو بتائیے جو مائیں اپنے دودھ پیتے چھوٹے چھوٹے گود میں کھیلنے والے بچے چھوڑ کے ان کو بھی روتا چھوڑ کر آئی ہیں اور خود بھی روتی ہوئی آئی ہیں، بتائیے ان کی حج کو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
تو اللہ ان کے طفیل ہمارے جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ قبول کر لے، اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے۔ ایک دفعہ حج کا موقع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، ایک لاکھ آدمی تھے عرفات میں۔ تو ایک بزرگ بڑے پریشان تھے، اتنے سارے آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو بیٹھے بیٹھے ان کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ تو دیکھا 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں بھائی کیا ہوا، ان 1 لاکھ حاجیوں کا کیا ہوا، کتنوں کا قبول ہوا؟ تو اس نے کہا 1 کا قبول ہوا، صرف 1 کا، 1 لاکھ میں سے صرف 1 کا قبول ہوا۔ تو دوسرے نے کہا ہائے باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس 1 کے طفیل اللہ نے باقیوں کا بھی قبول کر لیا۔ قبول تو ہوا تھا 1 کا، پرفیکٹ تو تھا 1، پرفیکٹ تو تھا 1، لیکن اس 1 کے طفیل اللہ نے باقیوں کا بھی قبول کر لیا۔ تو بہت ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی قبولیت یقینی لگ رہی ہے، ان کی بے بسی اور ان کا ذوق، ان کی معذوری، ان کی کمزوری کو دیکھ کے لگ رہا ہے ان کا حج تو پکا قبول ہے۔ اللہ کرے ان بے بسوں، مجبوروں اور کمزوروں، معذوروں کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں، گروہ پڑوں کے بھی حج کو قبول فرمائے اور اسے ہماری زندگی میں انقلاب کا باعث بنائے۔ تو آپ سب نے نیت کر لی انشاءاللہ؟ حج کا طریقہ سمجھ گئے نا موٹا موٹا ہے؟ دوبارہ میں چند جملوں میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ منا جائیں گے یہاں سے، آج رات کو جائیں گے یا کل صبح جائیں گے، منا جائیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ پھر عرفات جائیں گے، ظہر، عصر وہاں پڑھیں گے، اور پھر مغرب تک دعائیں مانگیں گے رو رو کر، اور پھر سورج ڈوبتے ہی مزدلفہ آئیں گے، مغرب عشاء پڑھیں گے، رات کا قیام کریں گے، فجر پڑھیں گے، وہیں ٹھہریں گے، سورج نکلنے کے قریب وہاں سے بڑے شیطان کو پتھر مارنے جائیں گے، وہاں سے واپس آ کے قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے، کپڑے پہن لیں گے، طواف زیارت کریں گے، اللہ توفیق دے تو، اور صحیح کریں گے، اور پھر اس کے بعد 11 کو پھر تینوں شیطانوں پہ رمی کریں گے، اور 12 کو پھر رمی کریں گے، اللہ توفیق دے تو 13 کو پھر رمی کریں گے، اور پھر فارغ ہو جائیں گے، اور پھر ہم حاجی بن گئے۔ اللہ ہمارے اس حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور بھائی آخری درخواست جو حج سے ہٹ کے کہ بھائی آپ حضرات ماشاءاللہ اتنی طلب لے کے یہاں تشریف لائے ہیں، کوشش کریں یہاں سے جانے کے بعد بری صحبت سے بچیں، تاکہ آپ پہ یہاں چڑھنے والا رنگ اتر نہ جائے۔ بھائی آپ نے پانی رکھا فریزر میں، وہ بن گیا برف، وہاں سے اٹھا کے آپ نے دوبارہ لا کے اس کٹورے کو، اس بوتل کو لا کے آپ نے رکھ دیا دودھ پہ، تو دوبارہ گرم ہو جائے گا۔ تو یہ جو مکے کا رنگ اور مدینے کا رنگ اور حرمین کا رنگ اور عرفات اور منی اور مزدلفہ کا رنگ آپ پہ چڑھے گا، یہاں پہ چڑھے گا، کہیں انشاءاللہ چڑھے گا، اور ہم جو یہاں سے رنگ روپ بدل کے جائیں گے تو یہ تب باقی رہے گا جب ہماری صحبت اچھی ہو۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں، جن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم اللہ سے دور ہوئے، اب ان کے ساتھ بیٹھنا اپنے آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ بری صحبت سے بچنا ہے، برے دوستوں سے بچنا ہے، بری محفلوں سے بچنا ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، جہاں اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کی جہاں باتیں ہیں، اللہ کے نبی کی جہاں باتیں ہیں، وہاں ہمیں بیٹھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔